ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم آپ کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ یہ کہ آپ گائے ذبح کرو ان تذبحوا بقرہ کہ آپ گائے ذبح کرو یہ حکم کس وجہ سے دیا گیا ہو سکتا ہے کہ آگے ایک حکم آ رہا ہے ایک واقعہ آ رہا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا اور اس کا قاتل پتہ نہیں چل رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے آ کر عرض کیا کہ آپ اگر ہمیں قاتل کا بتا دیں کہ قاتل کون ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا کہ اتتخذنا ہزوا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ ہم قاتل پوچھ رہے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ گائے ذبح کریں دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے ہزوا کی بات انہوں نے اس وجہ سے کی یا بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں میں گائے پرستی بہت زیادہ تھی گائے کا شوق ان کے دلوں میں بالکل رچ بس چکا تھا آگے آیت آ بھی رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس چکی تھی تو گائے سے محبت ان کے دل میں بہت زیادہ تھی اس لیے انہیں گائے کی عبادت گائے کی پوجا کرنے کا ان کا دل تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا کہ ان تذبحوا بقرہ گائے ذبح کرو اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یعنی ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ محبت ہے گائے کی کہ ہم اس کو اپنا معبود بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ذبح کرو یہ تو ایک بالکل مذاق ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء میں اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے پوچھتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون یہ صورتیں یہ جو تصویریں تماثیل ہیں بت ہیں ان کے سامنے آپ بیٹھے رہتے ہو یہ کیا ہیں تو لوگوں نے کہا کہ وجدنا آباءنا لها عابدین ہم اپنے آباء و اجداد کو پایا وہ اس کی عبادت کرتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلے گمراہ ہیں تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو کہ جن کو ہم معبود بنا کے بیٹھے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ گمراہی ہے ہمارے اس کام کو ابراہیم علیہ السلام گمراہی کہہ رہے تو انہوں نے فوراً کہا اجئتنا بالحق تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لائے ہو ام انت من اللاعبین یا آپ ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو یہ لاعب کھلواڑ کر رہے ہو یہ جو بات قوم نے کہی بالکل ان کے عقیدے کے الٹ بات ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد اس طرح یعنی بالکل دو مختلف نظریات آپس میں ٹکرا رہے تھے پوری قوم ایک طرف ہے اور ایک بندہ ایک طرف اس کے الٹ بات کر رہا ہے تو بالکل کھلواڑ ہی لگتا ہے دیکھنے میں ظاہری حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچ پر ہیں قوم جھوٹ پر ہے لیکن وہ اکثریت میں بھی ہیں طاقت میں بھی ہیں سارے لوگ وہی کر رہے ہیں تو جو سچ ہے وہ کھلواڑ نظر آ رہا ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہہ رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو تو پوری قوم گائے کی پوجا کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی، اتنی محبت ان کے دل میں تھی۔ جب انہیں یہ کہا گیا کہ گائے کو ذبح کرو تو وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں قاتل کا بتا دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو، اس وجہ سے کہنے لگے کہ آپ مذاق کریں قاتل بتانے کے بجائے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ پاکیزہ جانور ہیں اور محترم مقدس اور عبادت کے لائق ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذبح کرو۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی، ہمیں بتائیں کہ یہ گائے کیا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ، کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گائے ہے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہے اور نہ ہی بکر ہے، بالکل بغیر بچہ دیے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے پلیٹھی کوئی لفظ ہوتا ہے شاید، جن میں بالکل جس نے ابھی بچہ نہیں دیا وہ بالکل ویسی ہے۔ عوان بین ذالک، اس کے درمیان درمیان، ففعلوا ما تؤمرون، کر دو جو تمہیں کہا گیا ہے۔ تو انہوں نے بجائے حکم پورا کرنے کے ایک سوال کر دیا۔ عام طور پر سوال ہوتا ہے کسی چیز کی وضاحت کے لیے، یا کبھی کبھی سوال ہوتا ہے اس چیز کو ڈینائی کرنے کے لیے کہ ہم نہیں کرتے۔ تو یہ جو سوال تھا یہ انہوں نے ڈینائی کرنے کے لیے کہ ہم نہیں کریں، گائے نہیں ذبح کریں گے، بچنے کے لیے کہ کسی طریقے سے گائے ذبح کرنے سے ہمارے ہاتھ بچ جائے، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس گناہ میں شریک نہ ہوں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ منع کر رہے ہیں کہ ہم گائے نہیں ذبح کریں، لہٰذا سیدھا سیدھا انکار کرنے کے بجائے سوال کر دیا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک حکم ابھی پورا نہیں ہوا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ گائے ذبح کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کسی طرح کی بھی گائے ذبح کر دیتے نا تو وہ ذبح ہو جاتا، مطلب کہ کمزور سی، مڑیل سی، بالکل جو کم قیمت والی ہو، بوڑھی، مرنے والی ہو، قریب مرنے کے ہو، کسی طرح کی بھی گائے ذبح کر دیتے، حکم پورا ہو جاتا۔ اگرچہ انہیں ایسی کرنی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ قرآن مجید بھی کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سب سے پیاری چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینی چاہیے، انہیں ڈھونڈ کے سب سے پیاری ہی کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر وہ یہ بھی کر دیتے تو قبول ہو جاتی، اللہ کا حکم پورا ہو جاتا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک حکم تھا جو ابھی پورا ہونے سے پہلے ہی منسوخ ہو گیا۔ ابھی حکم تھا کہ گائے ذبح کر دو، اس کا کیسا بھی فرد ہو، تو بالکل جو بوڑھی مثلا فرض کریں بالکل بوڑھی ذبح کرتے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے نہیں کی، اب وہ بوڑھی والا حکم منسوخ ہو گیا، بوڑھی نہیں کر سکتے۔ ابھی ایک جو ہے وہ ایسی گائے جو بچیا ہو، بالکل ابھی چھوٹی سی مہینے کی ہو، اگر وہ یہ بھی ذبح کر دیتے تو قبول ہو جاتی، حکم پورا ہو جاتا، لیکن اب جو حکم آ گیا اس میں وہ پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا، اب وہ اگر اس طرح کی ذبح کریں تو حکم پورا نہیں ہوگا۔ تو ایک حکم اللہ کا جو پورا ہونے سے پہلے ہی منسوخ ہو گیا، اللہ کا حکم جو پورا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے خود ہی منسوخ کر دیا، ابھی اس پر عمل ہوا کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو خود ہی منسوخ کر دیا۔ اور بھی اس میں آگے احکام ہیں بہت سارے، یہاں ایک اجتہاد کا بھی جواز ملتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا فارض ولا بکر، پہلے والے حکم میں یہ دونوں چیزیں شامل تھیں کہ وہ اپنے اجتہاد سے یا تو جوان ذبح کر دیتے یا بوڑھی ذبح کر دیتے یا بالکل ابھی مہینے کی بچیا ذبح کر دیتے، وہ کر سکتے تھے، یعنی گائے ذبح کرنی تھی
گائے کا کوئی بھی فرد وہ کر دیتے اپنے طرف سے متعین کر کے تو یہ ان کا اجتہاد تھا. گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے اجتہاد سے کام لیتے اور جو بھی اس کا فرد کر دیتے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے اس سے اجتہاد سے کام نہیں لیا اور وہ نبی سے پوچھنے لگے کہ کیسی ہو، تو ان کو بتایا گیا کہ ایسی ہو، یعنی اس میں نہ بکر ہو نہ فارض ہو بلکہ درمیانے درجے کی. ان کے اجتہاد کی ایک شکل جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. آگے انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا. اللہ رب میں اپنے حکموں کو من و عن پورا کرنے کی توفیق عطا